ہاں البتہ یہ ہے اگر واقعی کسی جگہ بغض کی ضرورت ہے تو وہاں بغض کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کی صرف نفسانی خواہشات اور جذبات کی وجہ سے نہیں ہو بلکہ صرف اللہ کی خاطر ہو وہ بغض۔ یعنی ایک انسان ہے جو حدود اللہ کی پیروی نہیں کرتا، احکام الہی کی نافرمانی کا مرتکب ہو، تو ایسے انسان کے لیے نفرت اور بغض کے جذبات کا دل میں آنا وہ جائز ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال میں سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اسی کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اس لیے احیاء العلوم جلد 2 میں ہے، امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں محبت فی اللہ کی طرح، حب فی اللہ کی طرح بغض فی اللہ بھی ضروری ہے۔ مثلا تم اگر کسی شخص سے اس لیے محبت کرتے ہو کہ وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے، اب اگر اس سے معصیت سرزد ہو اور وہ اطاعت گزار بندے کی بجائے گنہگار بن جائے تو اس سے بغض رکھنا اور نفرت کرنا بھی ضروری ہوگا۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ بلکہ شیخ ابن عثیمین رحم اللہ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک شخص سے آپ محبت بھی رکھو گے کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ آپ ان سے انسانی تعلق رکھو گے، لیکن ان کے گناہوں سے بغض اور نفرت، وہ گناہوں کی وہ بھی رکھو گے۔ تو یہ نہیں کہ گناہ کی وجہ سے آپ نے اس سے ایسا بغض رکھا کہ اس کو چھوڑ دیا، بلکہ آپ اس کے ایمان کو بھی دیکھو گے، آپ اس کے اسلام کو بھی دیکھو گے، تو آپ باقی جو حقوق آپ کے اوپر لازم آ رہے ہیں وہ ادا کرتے رہو گے۔